مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے صحرا میں چلے گئے اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ زمین میں ایک سوراخ ہے، وہاں سے ایک چوہا نکلا اور منہ میں دینار پکڑا ہوا ہے، اشرفی سونے کا سکہ، اور لا کر ان کے سامنے رکھا، اور پھر چلا گیا دوسرا دینار لا کر رکھا، تیسرا، چوتھا، 16 دینار لے کر آیا، اور آخر میں وہ تھیلا بھی لے کر آیا تاکہ انتظار نہ کریں۔ مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 17 دینار لے کر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ قصہ سنایا اور پوچھا یا رسول اللہ ان دنانیر کا میں کیا کروں، مجھے تو اس کا مالک معلوم نہیں، زمین کے اندر سے اس نے نکال کر دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تقوی کی بنیاد پر اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایک قصہ ہے، ضروری نہیں کہ سب کے لیے جو ہے چوہے وہاں سے دینار نکال کر لے آئیں، لیکن یاد رکھیں ہمارے اور آپ کے پاس رزق کمانے کے لیے ایک راستہ متعین ہوتا ہے، کسی کے لیے دکان ہے، کسی کا دفتر ہے اور کسی کی زمین ہے، لیکن اللہ کے پاس رزق دینے کے بے شمار راستے ہیں۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کس راستے سے اپنے متقی بندے کو روزی عطا کرے گا۔ اور چوتھا مقصد ہر انسان کا اس دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کو عزت ملے، سب عزت چاہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جتنا زیادہ کوئی تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ متقی بندے کو اللہ عزت عطا کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کے ہاں معزز ہوا، اللہ کی ذات بڑی غیرت والی ذات ہے، اللہ کبھی اس کو بندوں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا۔ ہارون الرشید بادشاہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے تیاری کی گھر میں، اور گھر والوں نے پوچھا کہاں جانا ہے، تو بتایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک محدث ہیں، وہ بغداد میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ تو گھر والے مکان کی چھت پر چڑھ گئے، دیکھ رہے ہیں یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے لیے وقت کا بادشاہ، آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ، وہ اس کے استقبال کے لیے نکل رہا ہے۔ جب مکان کی چھت سے دیکھا کہ ہارون الرشید کے ساتھ تو وہ چند افراد ہیں تنخواہ دار باڈی گارڈ، لیکن عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ ہزاروں ان کے شاگرد، ان کے معتقدین، وہ ان کے ساتھ آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ بادشاہ نے استقبال کیا، بات مکمل ہو گئی، واپس آئے اپنے گھر میں، تو گھر والوں نے پوچھا کہ بادشاہ آپ ہیں یا وہ ہیں؟ ہارون الرشید وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، علماء کے ساتھ محبت رکھنے والا اور دیندار تھا، صرف 5 نمازوں کا پابند نہیں، تہجد بھی پڑھتا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے فرمایا میری بادشاہی لوگوں کے ظاہری جسموں پر ہے اور ان کی بادشاہی لوگوں کے دلوں پر ہے، یہ ہے عزت۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اور اللہ اپنے متقی بندوں کو عزت عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس زمین پر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اس کے احکامات پورے کر لیتا ہے، منہیات سے بچ جاتا ہے، تو اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھے راضی کیا، میری اس بندے سے محبت ہے، اے جبریل تم بھی اس بندے سے محبت رکھو۔ پھر جبریل فرشتوں میں آ کر اعلان کرتے ہیں، آسمان کے فرشتوں میں، کہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، میری محبت ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ پھر آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں، اور پھر زمین کے فرشتے وہ ایمان والے بندوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں، ان کے کانوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، جبریل کی محبت ہے، فرشتوں کی محبت ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔
لوگوں کے دلوں میں اس کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اصل عزت یہ ہے، یہ عزت کوئی فوج چھین نہیں سکتی، یہ عزت پولیس چھین نہیں سکتی، یہ عزت کوئی جتھا، کوئی قوم، کوئی دشمن اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اس کے لیے محبت ڈال دی۔